بنگلہ دیش میں 21 اگست 2016 کو بیرسٹر احمد بن قاسم ارمان اپنا نارمل دن گزار رہے تھے کہ انہیں ڈھاکہ کے میر پور میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ 2 دن بعد سابق بریگیڈیئر جنرل عبداللہ الامان کو قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے 1971 کی جنگ آزادی میں انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں اٹھا لیا اور ان دونوں کا مقام شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے تحت چلنے والی ایک خفیہ جیل آئینہ گھر بنی۔ آئینہ گھر دراصل خوف کا گڑھ ہے۔ وہاں حراست میں رکھے گئے اور رہا کیے جانے والے لوگ مشکل سے ہی اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہاں ان پر کیا گزری۔ ایک رپورٹ کے مطابق ارمان اور عظمیٰ کو 8 سال تک بدترین حالات میں بغیر کسی مقدمے کے قید میں رکھا گیا اور 6 اگست کو حسینہ واجد کی حکومت کا دھڑم تختہ الٹنے کے بعد ان کو رہا کیا گیا۔ 5 اگست کو ملک سے فرار ہونے کے بعد حسینہ کی حکومت تو الٹ چکی ہے اور اب توجہ بنگلہ دیش میں اس پر اسرار حراستی مرکز آئینہ گھر پر مرکوز ہے۔ حسینہ واجد کی حکومت لوگوں کو اچانک لاپتہ کرنے اور سیاسی مخالفین کے ساتھ سخت سلوک کرنے کے لیے مشہور تھی۔ اطلاعات کے مطابق آئینہ گھر کے علاوہ 23 دیگر خفیہ حراستی مراکز ہیں جن میں کچھ لوگ ڈھاکہ میں بھی ہیں۔ ان پراسرار جگہوں میں سے ایک جگہ چھاؤنی میں آئینہ گھر ہے۔ آئینہ گھر کو مبینہ طور پر بنگلہ دیش کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فورسز انٹیلیجنس چلاتا ہے۔ اس آئینہ گھر میں صرف سیاسی قیدی ہی موجود نہیں بلکہ اس آئینہ گھر کا استعمال شدت پسندوں کو بھی حراست میں رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ 2024 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 2009 سے بنگلہ دیشی فورسز نے 600 سے زائد لوگوں کو اب تک جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ شیخ حسینہ اس سال برسر اقتدار آئیں۔ حسینہ واجد کی حکومت نے جبری گمشدگی کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ بنگلہ دیش میں تشدد کے الزامات کی تحقیقات شابر و نادر ہی ہوتی ہے جہاں 100 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ بنگلہ دیش کے اخبار نے اس حوالے سے کہا کہ جن لوگوں کو قتل کیا جانا ہوتا ہے انہیں اس آئینہ گھر کے ٹارچر سیل میں لے جایا جاتا ہے اور جن لوگوں کو زندہ رکھا جانا ہوتا ہے انہیں یہاں برسوں تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور قید میں رکھا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر گوین لیوس نے جب DGFIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور ان سے سوال کیا کہ آئینہ گھر موجود ہے یا نہیں تو انہوں نے اس بات سے انکاری کی کہ آئینہ گھر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک قیدی شیخ محمد سلیم اور حسین رحمان نے ایک نیوز چینل کو انٹرویو میں بتایا کہ وہ گاڑی کی مرمت کی دکان پر تھے جب انہیں ایک فون کال کے بعد اغوا کر لیا گیا۔ وہ بھی آئینہ گھر لے جائے گئے۔ حسین رحمان ایک ایوارڈ یافتہ فوجی افسر تھے جنہیں کئی سال خدمت دینے کے بعد یہاں حراست میں رکھا گیا تھا۔ شیخ سلیم نے کہا کہ ان کے سیلوں میں کھڑکیاں نہیں تھیں، ایک اونچی دیوار تھی جس میں صرف ایک روشن دان تھا جس سے روشنی کی کرن آتی تھی، جبکہ بلند آواز اور بڑے ایگزاسٹ فین تھے۔ ان پنکھوں کی آواز نے کمرے کی ہر دوسری آواز کو غرق کر دیا تھا۔ وہ عمارت کے اندر تھر تھراہٹ محسوس کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ قریب میں کوئی ایئر بیس یا ایئرپورٹ موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے قیدیوں نے سیل کی دیوار پر DGFI لکھا تھا۔ لوگوں نے لکھا تھا DGFI مجھے یہاں لایا یا DGFI نے انہیں یہاں گھر سے اٹھایا۔ ایک قیدی نے لکھا تھا براہ کرم میرے گھر والوں سے کہیں کہ مجھے تلاش کرنا بند نہ کریں اور انہیں بتائیں کہ حکومت مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ شیخ سلیم نے نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھ سے پہلے اس جیل میں کتنے لوگ بند تھے۔ سلیم شیخ کو وہ عزت نہیں دی گئی جو دوسرے معزز قیدیوں کو ملتی تھی۔ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مارا پیٹا گیا۔ دراصل سلیم وہ شخص ہی نہیں تھا جسے وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ سلیم غلط شناخت کا شکار ہوئے تھے اور انہیں جلد ہی رہا کر دیا گیا جس کے بعد وہ ملائیشیا چلے گئے۔ اس طرح حسین الرحمان بنگلہ دیشی فوج میں سابق لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ وہ بیر پراتک نام کا ایک بڑا ملٹری بہادری ایوارڈ حاصل کرنے والے شخصیت کے کمانڈر تھے جو کہ ایک بدنام زمانہ نیم فوج گروپ ہے۔ انہوں نے ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ آئینہ گھر کے 30 سیلز تھے، ساؤنڈ پروف تفتیشی سیل جہاں قیدیوں پر تشدد کیا جاتا تھا۔ آئینہ گھر کی حفاظت خود سویلین اور فوجی دونوں کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں اس جیل میں تھا میں نے مختلف سیلز میں بہت سے لوگوں کو روتے ہوئے سنا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے رہا کیا گیا لیکن بہت سے بدقسمت
अब भी वहां मौजूद हैं। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने बताया कि जब मुतासिरीन को रिहा किया जाता है तो वो अपनी और अपने खानदान की जान बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं। DGFIA ने ग्रुप को बताया कि बांग्लादेश भर में 23 दीगर हिरासती मराकज़ का मुआयना करने के लिए एक मुश्तरका कमीशन बनाई जाएगी। हसीना की हुकूमत जाने के बाद लोग DGFIA के सामने इस उम्मीद से जमा हैं कि उनके प्यारों को रिहा किया जाएगा। उनमें दर्जनों खवातीन ऐसी हैं जो बदनामे ज़माना आईना घर में बरसों की हिरासत और तशद्दुद के बाद अपने लापता शौहरों, बेटों या वालिद को घर वापस लाने की मुंतज़िर हैं।